حامد میر صاحب، جب شہباز شریف صاحب لندن جا رہے تھے اس وقت آپ نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب بتائیں نا کہ کس نے انہیں کہا ہے کہ الیکشن کا اعلان کر دو، اور پھر بعد میں وہ خبر صحیح بھی ثابت ہونے لگی اور نون لیگ کے ذرائع بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں. تو کیا وہی ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اب نون لیگ میں یہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے بات کہ الیکشن میں جایا جائے اور فوری طور پر الیکشن میں جایا جائے، بجائے اس کے کہ بجٹ دے اور مشکل فیصلے کرے اور IMF کا پروگرام بحال کرا کے پھر الیکشن کا اعلان کرے؟ میں نے وہ آپ سے بات جو ہے وہ اس وقت کی تھی جب شہباز شریف صاحب لندن جانے والے تھے. پھر جب وہ واپس آ گئے تو پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اکیلے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، اور جو حکمران اتحاد ہے اس میں جو ان کے اتحادیوں کی اکثریت ہے وہ فوری طور پہ الیکشن کی حامی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ان کا حکومت کا باقاعدہ اعلان بھی آ گیا، اور اب تو وہ یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال فوری طور پہ الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے. تو جس نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ فوری طور پہ الیکشن کروائیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پتہ نہیں اس کو کوئی کمٹمنٹ دی تھی یا نہیں دی تھی، لیکن اس کے بعد کنوے کر دیا گیا ہے باقاعدہ میڈیا کے ذریعے اعلان کر کے کہ الیکشن جو ہے وہ اب اگلے سال ہی ہو سکتا ہے. اور جہاں تک میری اطلاع ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا پچھلے 1.5-2 مہینے میں کہ جو میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں اصل جو پیچھے کہانی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. تو جن صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ جلدی جلدی اسمبلی توڑ کے الیکشن کروا دیں، ان صاحب نے پوری کوشش کی کہ شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. انہوں نے تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لی. اب میڈیا میں تاثر جو ہے وہ کچھ اور ہے کہ جی شاید یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ تو شاید کسی کی عشیر بات سے آئی ہے. لیکن ابھی آپ دیکھتے جائیں آہستہ آہستہ 1.5 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، اور پھر آخر کار 3 مہینے کے بعد کچھ ایسی سٹوریاں سامنے آئیں گی کہ پھر شاید آپ خود بڑے حیران ہوں گے کہ ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے، ہو کچھ اور گیا. تو اس لیے ابھی رہنے ہی دیں اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.